جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تقریر سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے۔ حضرات، موجودہ حالات اور ہمارے جلسے عنوان سے آج پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جلسوں کے سیزن میں پیران اعظام، خطباء کرام اور شورا حضرات کو بلانے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ 1-2 مہینہ پہلے تاریخ لینی پڑتی ہے، کیونکہ فیمس لوگوں کی تاریخ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ بمشکل تمام 50 لوگ پورے ہندوستان کے پروگرام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ عوام و خواص زیادہ تر انہی حضرات کو بلاتے ہیں، کیونکہ انہی کے نام پر بڑا مجمع آئے گا۔ اگر کسی غیر معروف کم مشہور خطبہ اور شورا کو بلایا گیا تو پھر مجمع ندارت۔ اس لیے پوسٹروں میں بڑی بڑی پرسنالٹی کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بےتابانہ آئیں اور ان کی تقریر و شاعری پروگرام کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اب ان جلسوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے، یہ تو شرکت کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس خاکسار سے رائے لی جائے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ حضرات اپنے پروگراموں میں زیادہ خطبہ اور شورا کو مدعو کرنے کے بجائے 1 مرشد، 2 مقرر، 2 شاعر کافی ہیں، تاکہ یہ لوگ پرسکون ماحول میں دل جمعی کے ساتھ بیان کر سکیں، نعتیں سنا سکیں اور دینی خدمت کر سکیں اور بہتر طریقے سے پیر صاحب کی دعا بھی ہو سکے۔ ایسا کرنے سے زیادہ لوگوں کی خدمت بھی نہیں کرنی ہوگی اور جلسہ کرانے والوں کا ذہنی و طبعی توازن بھی درست رہے گا، اور بچی ہوئی رقم مدارس کے اساتذہ مشورہ کر کے تنخواہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انجمن اور کمیٹی کے لوگ اپنے علاقے کے فلاحی، سماجی اور ضرورت کے کاموں میں اس رقم کو صرف کر سکتے ہیں۔ نیز مدعو، خطبہ اور شورا کی خاطر خواہ مہمان نوازی اور خدمت ہو سکے گی، ورنہ پروگرام کرانے والوں کے دل و دماغ بھی کبھی کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھیم پور کھیری میں میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں وہاں ایک پروگرام میں مدعو تھا۔ لسٹ کے مطابق مجھے بتایا گیا کہ جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو اسٹیج پر لے چلیں گے، آپ فی الحال آرام کریں۔ میں سفر کی تکان کی وجہ سے سو گیا۔ جلسہ چلتا رہا، لوگ پڑھتے رہے، بولتے رہے۔ جب آخر میں مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا تو پورا جلسہ بنگال کی کھاڑی بن چکا تھا، مجمع بے رس اور کم ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت میں کچھ دیر بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پروگرام کرانے والے مصر تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ اب میری صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ میں نے جلسہ کرنے والوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے صرف میری تقریر سنی ہے، دعا بھی تو سن لیں۔ زبردست لمبی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ لوگ مان گئے، بغیر تقریر کیے صرف دعا کر کے خوشی خوشی رخصت ہو کر میں اپنے سفر پر نکل پڑا۔ دور ہی کچھ ایسا آ گیا، ہر طرف نقیب ہو گئے۔ دور ہی کچھ ایسا آ گیا، ہر طرف نقیب ہو گئے، زاغ اندلیب ہو گئے، بے ہنر خطیب ہو گئے۔